ہے مکار ہوگا لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ پھر یہ کرے گا میں خدا ہوں۔ ان میں جو دجال آئے گا سب سے آخر میں جھوٹا نبی، وہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ تو دیکھو وہ کانا ہوگا دجال، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو 30 کے قریب جھوٹے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً گنتی فائنل نہیں ہے کہ 30 ہی ہوں گے، اس سے 31 نہیں ہو سکتے، 30 کے قریب ہوں گے، اوپر بھی نکل سکتے ہیں، اتنے تو ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے اوپر بھی نکل سکتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے جھوٹے نبی ہوئے جن کی گنتی 30 سے اوپر جا چکی ہے ابھی تک، اور ابھی کنٹینیو چالو ہیں، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ انہی میں سے ایک ملعون قادیانی بھی ہے، غلام احمد قادیانی اس کا نام ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے بعد میں ابھی ایک مسئلہ اور چل رہا ہے شکیل بن حنیف کا، یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ، مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر اپنے شکیل بن حنیف کی تشکیل کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو مجروح کریں گے، ان کی ختم نبوت پر شک پیدا کریں گے، اور اس مہدی کو نبی بنانے کا ثابت کریں گے۔ تو یہ فتنہ ایک آل انڈیا لیول پہ چل رہا ہے۔ پہلے قادیانی تھا، اس کے بعد میں بھی ایک آدھ اور پیدا ہوئے، اور اب یہ آیا ہے۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے لوگ چور ہیں جنہوں نے اس سیل کو توڑ دیا، جو سرکار حضور اللہ تعالیٰ نے جو سیل لگائی تھی اس سیل کو توڑ کر سائڈ سے گھس رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں، وہ گئے نہیں تو آنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی ان کا انتقال تو نہیں ہوا، وہ گئے نہیں، تو کوئی نیا بن کر نہیں آئے گا۔ تو پرانے ہیں تو چل ہی رہے، ابھی تک ان کی عمر اتنی لمبی ہوگی، کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ جو تصور ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے، نبوت ان کی ختم نہیں ہوئی، وہ نبی ہی ہیں۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے کہ موسیٰ کے ہوتے ہوئے ان کی نبوت چھن تو نہیں گئی کہ ایک ہی نبی رہے گا بھائی، کہ یہ تو موسیٰ رہیں گے یا ہارون رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام وہ شریعت کو چلواتے تھے۔ اس نافذ کرنے میں، شریعت کے نفاذ میں، شریعت موسوی کے نفاذ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو شریعت نافذ کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ہوں گے تو نبی، کیونکہ نبی کسی کو بنانے کے بعد اسے نبوت چھینی نہیں جاتی ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی کی پیروی کروائیں گے لوگوں سے، کہ اب آپ عیسائیت کی پیروی نہ کرو، میں جو انجیل لے کر آیا تھا وہ نہیں اہمیت رکھتی ہے، اب قرآن شریف منوائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ قرآن ہی منوائیں گے، اور حضور کو ہی نبی مانیں گے، آخری نبی وہی تھے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ حضور حضرت عیسیٰ نئے تھوڑی نہیں، وہ تو پرانے ہیں، تو پرانے نبی ہیں، تو ان کے آنے سے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تو اس بات کو اٹھا کر پوائنٹ بنا کر اس طرح کے جھوٹے لوگ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ختم نبوت ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تحفظ کریں، اور جہاں بھی اس طرح کا کوئی فتنہ پیدا ہو اس کو ہم مٹانے کی کوشش کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاج ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ کہ اور فرمایا کہ ایک محل ہو پورا کمپلیٹ ہو جائے، اس میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی ہو، تو لوگ پورا محل گھوم کے دیکھ رہے، بس سوچ رہے کہ یار ایک اینٹ کیوں نکال دی گئی، یہ ایک اینٹ لگا دی جائے یہاں پر تو پورا محل کمپلیٹ ہو جائے گا، بڑا خوبصورت لگنے لگے گا۔ تو وہ میں آخری اینٹ ہوں، آخری اینٹ وہ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کے بھیج دیا، کہ اب تمہارے وجہ سے پوری نبوت کے اندر 4 چاند لگ گئے سلسلے نبوت میں۔ تو اس سلسلے نبوت کو کوئی توڑنا اگر چاہے گا تو وہ واجب القتل ہوگا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسی گردن کاٹنا مسلمانوں پر فرض ہو جائے گی، اور مسلمان جب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے تو اسی گردن نہ کاٹ دیں، ورنہ مسلمانوں کو قیامت کے دن کا جواب دینا پڑے گا کہ میری شان میں گستاخیاں ہوتی نہیں، میرے سر کا تاج مجھ سے چھینا جاتا رہا، تم لوگ بیٹھے کھانا کھاتے رہے، مرغے بریانی چلاتے رہے، تم لوگ قورمے نہاری کلچے کھاتے رہے، تمہیں میرے تاج کی فکر نہیں ہوئی۔ حساب دینا پڑے گا ہمیں حضور کی
کہ جو لوگ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یاد رکھیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اور یہ امت آخری امت ہے. اس کے بعد اب صرف قیامت آئے گی. تو یہ ہم لوگوں کا امتیاز ہے کہ ہم حضور کی امت میں ہیں، تو ہم آخری امت بھی ہیں، اور آخری نبی بھی ہمارا نبی، قرآن بھی ہماری آخری کتاب. تو یہ ہماری امتیازی شان تھی. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مسئلہ تھا، اس کو بھی بیان فرمایا کہ آپ کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت آپ کو پیش کرے کہ اے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، ہم آپ کی بیوی بن گئے، آپ حضور آپ کے اوپر ہے کہ یس یا نو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یس کر لیا تو ٹھیک ہے، وہ قبول ہو گئی، آؤ ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ اسپیشل آپ کا مسئلہ تھا. لیکن آگے چل کر اس کو بھی 11 کے بعد میں روک دیا گیا کہ اب اس کے بعد میں لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من، کہ اب نہ تو آپ کوئی شادی کریں گے، اگلی 11 ہو گئی، اب نہ کوئی آپ اگلی شادی کریں گے، نہ کوئی باندی کا مسئلہ رکھے گا. اب کمپلیٹ ہے مسئلہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس مسئلے کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. اور ایک اصول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کو اجاگر کیا کہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت فرمایا کرتے تھے ان کی، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا کرتے تھے صحابہ کرام کی. حضور کی حیثیت ایک سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں پیر کسی تھی اور صحابہ کرام مرید. تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام خود حضور کی دعوت کرتے کہ ہمارے پیر جی گھر چلو، ہمارے آپ کی دعوت ہے، مرغے بکرے کھلائیں گے آپ کو، چلیے خوب بہترین قورمے نہاری بریانی کھلائیں گے. یہاں پر قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ حضور تمہاری دعوت کر رہے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی دعوت کی ہے. دیکھا کبھی پیر جی کو دعوت کرتے ہوئے؟ خالی پیر جی بکرے نہارے توڑتے نظر آئیں گے خالی آپ کو. پیر جی خالی بکرے خالی کھانے تو پہنچ جائیں گے، کبھی مریدوں کو کھلاتے نہیں ہیں. کھلائیں گے کون سے؟ زیادہ بچ جائے گا، کہیں مرید کے پاس سے زیادہ آ گیا ایک مرید کے پاس سے تو دوسرے مرید کے یہ تم لے جاؤ. اپنی جیب سے نکال کے دو نا، اپنی محنت سے کما کر پیسے کھلاؤ کسی مرید کو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت کرتے تھے، کھانے کی دعوت تو صحابہ کرام بلایا کرتے، آؤ یہ ہمارے گھر میں تمہاری دعوت ہے، آؤ تمہاری دعوت ہے، ہمارے مال غنیمت جو ملا تھا اس میں جو ہمارے حصے میں آیا ہے اس میں تم لوگوں کے لیے میں نے بہترین دعوت کا انتظام کیا ہے، بلا لیا کرتے تھے. تو اب صحابہ کرام جب جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کھانا نہ کھا لیا، اب بیٹھے ہوئے ایسے ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں بتیا رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور سے کوئی باتیں کریں، تھوڑا کھلیں، کوئی بات معلوم کریں، کوئی حدیث معلوم کریں. بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ بات اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ کو جب دعوت دی جائے کھانے کی، آپ کھانا کھاؤ کلٹی بھرو، ہونا یہ چاہیے تھا. چلو باقی آپ کو کوئی مشورہ ہے بعد میں بات کرنا نا. یہ گھر کے اندر یہاں عورتیں بھی رہتی ہیں، آپ زیادہ باتیں مت کرو. آپ کھانا کھا لیے نا، اب جاؤ حدیث کے لیے اب مسجد نبوی میں آنا. تو صحابہ کرام یہاں انتظار بیٹھے تھے کہ کھانا تو کھا لیا بھائی، حالت ہو لیے بہترین، اب چلو حضور سے بیٹھ کے تھوڑا یہی مسئلہ ہے، یہی بات شروع کر دیں. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ وَإِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کہ اپنا کھانا کھاؤ چلو گھر سے باہر نکلو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِیث، کسی حدیث کے انتظار میں مت بیٹھو کہ یہ حدیث سننے پھر جاتے ہیں نا. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس بات سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی اس تکلیف کا بھی احساس تھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار، جا ہی نہیں رہے یار، جائے نا بھائی. کھانے دعوت تھی، باتیں کرنے دعوت تھوڑی نہ تھی. اس کے لیے مسجد نبی ہے، آؤ آرام سے کتنی باتیں کرنا ہے، ہر ٹاپک بات کریں گے. یہاں تو گھر میں کھانا کھانے کی دعوت ہو گئی، اب جاؤ تو کچھ عورتیں بھی کھانا کھا لیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، لیکن انہیں تم سے شرم آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والا کبھی شرما رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے کھل کر، یا بھائی جا یار، اب بھگا رہے یار، یہ اس سے پہلے بھگا جا، خود نکل لو.
یہ آیت میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ آدمی کے دل میں تو یہی ہوتا کہ کھانا کھا لے تو یار دوسروں کو آنے دو اب یار، ہم بیٹھے پڑے ہاں ارے باہر والے بیوقوف کھڑے ہوئے ہیں دوسرے لوگ. تو ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اگر دعوت کھانے کی ہے تو کھانا کھائیں اور فوراً ہاتھ دھوئیں، فوراً گھر کے باہر. آدمی بزی ہے، دعوت پروگرام چل رہا ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، وہ کھلانے میں بزی ہوں گے، آپ سے بات کرنے کا وقت نہیں ان کو. اگر آپ انہیں ٹچ کرو گے بھائی شرما حضوری میں آ گئے، ہاں بھائی بولو کیا بات ہے، لیکن ان کا دل ادھر لگا ہوا ہے کہ دوسرے مہمان جو باقی ہیں ان کے کھانے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. اب وہ تمہاری شرم و حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یستحی، اللہ تھوڑی شرماتا، تمہیں ڈرتا تھوڑی نہ ہے کوئی شرم و حیا تمہیں. حق بات ہے، یہ حقیقت یہی ہے کہ بھائی اب کھانا کھا لو چلو آپ. تو اس چیز کے بارے میں صحابہ کرام کو تربیت دی گئی تھی اخلاقی طور پر. یہ اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک ایک بات میں مسلمانوں کو ادب سکھایا گیا، سامنے والے کی مسئلے کو مجبوری کو سمجھنا بھی سکھایا گیا کہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ ٹائم پاس مت کرو، آپ جاؤ. اور اگر کبھی کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے تو کیا ہوگا، گھر میں گھس گئے جا کے، اب ابھی بھیا کہاں ہے، وہ اتنا بات کرنا آتی ہے ہمیں، کچھ ایسے نہیں جا سکتے آپ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ، اگر کوئی برتن بھی مانگنا ہے نا تمہیں تو پردے کے آڑ سے مانگو گے آپ. یہ نہیں گھر میں پہنچ گئے وہ برتن لینے آئے، دعوت ہے نا ہماری، ہم تو لینے آئے. یہ دعوت ولیمے کے اندر دیکھیے ہم لوگ کتنی بدتمیزی کرتے ہیں. ولیمہ کیا ہے، حضور کی سنت ہے، اور حضور کی سنت کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ کھانا ہو رہا ہے. جہاں پر حضور کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے تو سمجھیے کہ حضور خود وہاں تشریف فرمائے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سامنے بے حرمتی ہوگی، بے پردگی ہوگی تو کیا ہوگا. یہاں کوئی برتن مانگنا ہے آپ کو، بھائی کھانے کی ڈش مانگنا ہے تو زنان خانے مت جائیے، اب عورتوں کے حصے مت جائیے، اب آواز لگائیے مانگیے، کوئی ڈش پکڑا دے. یہاں گھس جاتے ہیں لڑکے ہمارے، گھس گئے اندر، لڑکیاں کیسی کنڈیشن میں بیٹھی ہیں، عورتیں کسی کنڈیشن میں ہیں، گھس گئے اندر جا کے. کیوں، ہم خدمت گار ہیں، ہم سروس کر رہے ہیں. منع ہے اس طرح سے آپ کو. اگر کوئی برتن مانگنا پڑ جائے تو آپ پردے کی اوٹ سے مانگیے. آپ یہاں حضور یہ ایک ایک بات سکھائی جا رہی ہے. نہیں، ہمارا حال بہت برا ہے، لڑکے لڑکیوں کے حصے میں